رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، اب اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے۔ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، اب اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے۔ سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پر چھپ جائیں، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے۔ سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پر چھپ جائیں، سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پر چھپ جائیں، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے۔ دو تین شعر میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مومنین آ جائیں۔ خاور بھائی انشاءاللہ تعالیٰ خوشبو سے پوری محفلی معطر ہو جائے گی، آپ اطمینان رکھیں، اس لیے خوشبو کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر جب نجاست میں ہی بدبو ہوتی ہے، نجاست ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری محفل میں، اور پوری محفل میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں یہ خوشبو اڑ رہی ہے۔ اور اس سال جس طریقے سے جس پیمانے پہ پورے ہندوستان میں غدیر منایا جا رہا ہے، شاید اسی طریقے سے پڑھتا رہا یہ غدیر کا پروگرام، اور سب بستی کو لوگ اسی پہ گامزن ہو گئے کہ نہیں غدیر کا جو حق ہے اس طریقے سے منایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا دیکھے گی۔ جو آج غدیر کو بڑی آسانی سے ہمارے دوسرے لوگوں نے چھپا دیا تھا، غدیر کو بہت آسانی سے چھپایا تھا، مگر آج پھر نوجوان ہمارے بزرگ ایکٹیو ہو گئے، اس معاملے میں سرگردہ ہو گئے کہ نہیں غدیر اسی پیمانے میں منایا جانا چاہیے جس طریقے سے حق ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پیغام ہے، اگر برا لگے تو چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دینا۔ خدا کے واسطے غدیر کے دن کوئی شادی نہ رکھیں، اپنے گھر کا کوئی فنکشن نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ عید اکبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں غدیر میں بہت اچھی تاریخ ہے، عید ہے اس دن تو شادی کرنا چاہیے، تو غدیر ہے اس دن شادی کرتے ہیں۔ کوئی پورے دنیا کا مسلمان عید والے دن نہیں شادی کرتا، بقرعید والے دن نہیں شادی کرتا ہے، یہ غدیر میں کیوں شادی کرتا ہے؟ یہ پتہ یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے منافقوں نے ہم کو غدیر میں شادی کی راہ دے کے ہم کو الجھا دیا کہ ہم غدیر میں شادی کر لیں، لوگوں کو اپنے خوشیوں میں شمار کر لیں اور کسی کو اہل بیت کی خوشی میں شامل نہ ہونے دیں۔ اسی طریقے سے غدیر رفتہ رفتہ دب جائے گی، مگر غدیر دبنے والی نہیں ہے۔ بتا رہی ہے تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل سے مرکز اعلان ہے علی، قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر عالم جو حقی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پہ چھا گیا۔ لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، لے کر علم جو حق کی۔ بھیا جو مومنین باہر کھڑے نام دے کے بلانا پڑے گا، مبارک پور سے آ گئے تو اب اندر جلدی سے آ جائیے۔ ہاں اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی اپنی محفل میں محنت کر رہے تھے، جلدی سے آ جائیے فیضان بھائی۔ ہاں کہ تاریخ کائنات کا عنوان، دو تین شعر مجھے پڑھنا، اس کے بعد نفیس اللوری صاحب کو آواز دینا۔ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی۔ نفیس سید صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ نفیس سید صاحب اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھائی عالی جناب مولانا جمال حیدر اللوری صاحب، جس نے 3 گاؤں، میں نے اس گاؤں کی انجمنیں بلوائی ہیں، میں ان لوگ سے ملا ہوں جو وہ لوگ تھے، یہ لوگ 3 گاؤں، اور تینوں شیعہ ہیں اس وقت، صرف عالی جناب مولانا جمال حیدر صاحب کی تقریب کی بدولت تینوں گاؤں پورے کے پورے گاؤں شیعہ ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ وہ مجلس مانا کرتے ہیں، اس خانوادے سے تعلق ہوتے ہیں علی جناب نفیس اللوری صاحب، جمال اللوری صاحب، آپ نیٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی تقریریں، بڑی قربانیاں ہیں۔ اب سمجھ لیجیے ایک آدمی کو شیعہ بنانے میں دانتوں چلے چوالے میں پڑھتے ہیں، مگر نفیس اللوری صاحب کے ساتھ بھائی نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے۔ 3 گاؤں میں نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا میں ان کے فون نمبر بھی دے سکتا ہوں، سب کے فون نمبر ہیں۔ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی، قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پہ چھا گیا، بعد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ، بعد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ، تاریکی لہد کا اجالا ہے مرتضیٰ، تاریکی لہد کا اجالا ہے مرتضیٰ، کعبہ ہے کر رسول تو سجدہ ہے مرتضیٰ، کعبہ ہے کر رسول تو سجدہ ہے مرتضیٰ، قانون مصطفیٰ کا نگہبان ہے علی، نقطہ نہیں ہے جس میں وہ قرآن ہے علی، مصطفیٰ کا نگہبان ہے علی، قانون مصطفیٰ کا نگہبان ہے علی، نقطہ نہیں ہے جس میں وہ قرآن ہے علی، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے،
دیکھیے غدیر کی محفل ہے، بولنا سب کو لازمی ہے نا، جتنی میں محنت کر رہا ہوں اتنی سب لوگ محنت کریں، ہے نا سرکار۔ غدیر میں تینوں کام انجام ہوئے ہیں، دکھایا بھی گیا ہے، سنایا بھی گیا ہے اور لوگوں سے بلایا بھی گیا ہے۔ غدیر کی محفل میں بولنا لازمی ہے کہ باد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے، مرتضیٰ قاری کی لہر کا اجالا ہے، مرتضیٰ کعبہ ہے کہ رسول تو سجدہ ہے، مرتضیٰ قانونی مصطفیٰ کا نگہبان علی، نقطہ ہے نہیں جس میں وہ قرآن ہے علی، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے، یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی۔ یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے۔ اب بات آ گئی تو ایک شعر پڑھتا چلوں، اس سے پہلے ایک اب غدیر کی محفل ہے، ایک بند پڑھتا چلوں کہ اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، کہ رسول اللہ آپ کو نعت پاک پڑھنا ہے، وہاں سے ایک ٹچ دے رہا ہوں کہ اہل ستم نے کر لیا آخر یہ فیصلہ، ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ، جو اہل مزاد ہے وہ دار تھی، ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ، ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ، اہل ستم نے کر لیا آخر یہ فیصلہ، ممکن نہیں رسول خدا سے مقابلہ، ٹوٹے گا جب حیات محمد کا سلسلہ تب جیت لیں گے ہم حق و باطل کا مارکا، جب ہوگی سانس بند خدا کے رسول کی محفل اجاڑ دیں گے فروغ و اصول کی، لیکن ستم گروں کی سیاست نہ چل سکی، اہل ہوس کی کوئی شرارت نہ چل سکی، اہل ہوس کی کوئی شرارت نہ چل سکی، جہاں بہت پر نفس جہالت نہ چل سکی، حق مطمئن تھا دامن شیر الہ میں، اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ، دینے میں کوئی تغیر نہیں، اسلام آ گیا تھا علی کی پناہ میں۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھیا دعا کرنا زاہد یار کہ میں وہیں موت آ جائے مجھے مر جاؤں لوٹ کے نہ ہوں، تو ہم نے کہا حاجی صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یار وہیں مر جاؤ، تو کہنے لگے اگر وہاں مر جاؤں گا تو بخش دیا جاؤں گا، تو ہم نے کہا یہ تو آپ کی غلط سوچ ہے، کہنے لگے نہیں مکے مدینے میں موت آ جائے تو بخش نہیں دیا جاؤں گا، ہم نے کہا یہ آپ کی غلط سوچ ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو ہندوستان بھی مرو گے تو بخشے جاؤ گے، عقیدہ خراب ہے تو خانہ کعبہ مرو گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے، کہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اگر ایسا ہی ہوتا کہ وہاں کے مرنے والے ہر انسان بخش دیے جاتے تو ابرہہ بھی وہیں مرا، اس کے ہاتھی بھی وہیں مرا، ابو جہل بھی وہیں مرا، ابو لہب بھی وہیں مرا، ابو سفیان بھی وہیں مرا، کیا سب بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی پھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ اب سعودی کے شاہ سوچ لے کہ کیا ہونے والا ہے ان کے لیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب نفیس اللہ علیہ صاحب سے تشریف لا رہے ہیں نعرہ سلوات سے